بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج اپنی بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری باتوں پر ضرور غور فرمائیں گے۔ حضرات، آج ایکتا سماج سمیتی اور اتحاد فرنٹ کا جو پروگرام ہے، اس کے اندر جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر، جن معصوم اور بے قصور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو، ان ظلم و زیادتی کو ختم کیا جائے۔ آج ہمارے بھارت دیش کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ چاروں طرف نفرت کا ماحول کس قدر پھیلتا جا رہا ہے۔ آج ذات مذہب کے نام پر یہاں پر لوگ کس طرح بٹتے جا رہے ہیں۔ اگر آج کوئی ہندو بھائی کسی مسلمان بھائی کے علاقے میں چلا جاتا ہے تو آج اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کے علاقے میں ہوں، آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو بھائی کے علاقے میں جاتا ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، اور وہ جب اس علاقے میں جاتا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہاں کوئی نقصان پہنچا دے، مجھ پر کوئی زیادتی کر دے، مجھ پر کوئی ظلم کر دے، صرف اس بات پر کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اگر ہمارا کوئی ہندو بھائی جاتا ہے تو وہ بھی ڈرتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے علاقے میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں مجھ پر ظلم و زیادتی ہو جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ آخر یہ نفرت کس نے پھیلائی ہے؟ آخر یہ نفرت کا بیج بونے والا کون ہے؟ آخر ہمیں ہندو مسلم کے نام پر بانٹنے والا کون ہے؟ دوستو، ہم سب کو آپس میں مل کر غور کرنی چاہیے اور آپس میں مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہمیں اتحاد کی مثال قائم کرنی چاہیے، بھائی چارے کی مثال قائم کرنی چاہیے، کیونکہ اسی بات سے دیش کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، اسی بات سے دیش کے اندر پیار محبت قائم ہو سکتا ہے، اسی بات سے دیش کے اندر سکون قائم ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس ہندوستان کو جب آزاد کرایا تھا انگریزوں سے، جب اس کو آزاد کرانے کے لیے لڑائیاں لڑی گئی تھی، وہ کس کس نے لڑی تھی؟ سبھی ذات مذہب کے لوگوں نے مل جل کر اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی تھی۔ سبھی نے اس کے خلاف ایک ہو کر اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سبھی نے اپنی گردنیں کٹائی تھی، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا گیا تھا، ہمارے اکابرین کی گردنوں کو درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگوں کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ تو دوستو، اتنی قربانیوں کے بعد اس دیش کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا، اور آج آزاد کرانے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر نفرت کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ آج اس دیش کے اندر کس طرح نفرت پھیلتی جا رہی ہے، دن پہ دن نفرت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آج یہاں دیکھیے، ایک کہتا ہے کہ ہم ہندوؤں کو ایسا کر دیں گے تو دوسرا کہتا ہے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ آخر یہ ختم کرنے والے کون ہیں؟ آخر یہ ہندوؤں کو، یہ مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے والے کون ہیں؟ دوستو، ہم سب کو مل کر ایک ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جب ہم سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو یہ اپنی ناپاک سازش میں ناکام ہو جائیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب مل جائے گا۔ دوستو، اسی طرح سے آج ہم لوگوں نے ایک مدعا اٹھایا ہے، ایک تو ایکتا، اور دوسرا جو آسام کے اندر ہو رہا ہے۔ آسام کے اندر جو لوگ، جن لوگوں کے نام این آر سی میں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تمام کے تمام ہندوستانی ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ تمام کے تمام بنگلہ دیشی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، جو بھی اس میں لوگ ہیں، ان سب کی صحیح طریقے سے جانچ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے۔ آپ کے ملک کے چھٹے راشٹرپتی فخر الدین علی صاحب کے جو ان کے خاندان ہیں، اس کا بھی اس لسٹ میں نام نہیں ہے۔ کیا اس دیش کے اندر اب دوسرے ملکوں کے لوگ بھی راشٹرپتی بننے لگے
ہیں تو دوستو اس لسٹ کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو جانچ ہو رہی ہے آسام کے لوگوں کی اس میں صحیح جانچ ہونی چاہیے. ہم حکومت پر اور ہم یہاں کی عدالت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں صحیح قدم اٹھائیں گے. اور اسی طرح سے ہم عہد کرتے ہیں آج اسٹیج سے کہ ہم سب لوگ مل جل کر اتحاد کی مثال قائم کریں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں, آج ہم لوگ یہ بات کا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جہاں بھی ہو جائیں گے وہیں اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو یہ لوگ ذات مذہب کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب کی محنتوں کو, ان سب کی سازشوں کو ناکام کر کے ہی دم لیں گے اور اس دیش کے اندر ایکتا کو قائم کر کے دم لیں گے. کیونکہ اسی ایکتا کے اندر امن ہے, اسی ایکتا کے اندر سکون ہے, اسی ایکتا کے اندر بھائی چارے کے اندر پیار محبت کے اندر ہمارے لیے سکون ہے. جب اسی کے اندر سکون ہے تو ہم لوگ کیوں آپس میں بٹتے جا رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیے کہیں گو رکشا کے نام پر آج لوگ معصوم لوگوں کو جو بے قصور بھی ہوتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بے قصور مار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوگ گو کشی کر رہے تھے اس لیے ہم نے ان کو مار دیا ہے. آخر حکومت کہاں ہے؟ وہ کیوں ان لوگوں کی صحیح طریقے سے جانچ نہیں کراتی؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے جب ہمارے ملک کے اندر عدالت ہے, ہمارے ملک کے اندر پولیس پرشاسن ہے تو ان سے ہم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم نے سڑکوں پر عدالت کھول دی ہے؟ کیا ہم نے سڑکوں پر فیصلے شروع کر دیے ہیں؟ کیا اب اس ملک کی عوام کا فیصلہ یہاں کی جنتا کرے گی؟ اور جنتا بھی کون سی؟ وہ جنتا جو معصوم لوگوں پر ظلم کرے. وہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو یہاں کے معصوم لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کریں گے. کیا وہی لوگ اب اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جب وہ لوگ, اگر وہ لوگ اس ملک سے محبت کرتے, اگر وہ لوگ یہاں کے ملک سے کچھ بھی ان کو محبت ہوتی تو وہ لوگ اس ملک کی عوام کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتے اور کسی پر بھی ظلم و زیادتی کی کوشش نہیں کرتے. آج آپ دیکھیے چاروں طرف کہیں بھی چلے جائیے آپ کو نفرت کا ماحول ملے گا. کہیں بھی چلے جائیے ہندو مسلم کے نام پر لوگ کس طرح بٹ رہے ہیں, چاروں طرف کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ کو یہی ملے گا. آج ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے اکابرین نے اپنی گردنیں اسی لیے کٹائی تھی کہ کل ہم لوگ ہندو مسلم کے نام پر بچ جائیں؟ کیا ہمارے اکابرین نے اپنے خون کو پانی کی طرح اسی لیے بہایا تھا کہ کل ہم لوگ ذات مذہب کے نام پر بچ جائیں؟ کیا ہمارے اکابرین نے اپنے خون کو اسی لیے بہایا تھا کہ کل ہم لوگ آپس میں ہندو مسلم کے نام پر لڑائیاں لڑے؟ کیا ہمارے اکابرین نے اپنے خون کو اسی لیے بہایا تھا کہ کل ہم لوگ آپس میں ہندو مسلم کے نام پر ایک دوسرے کے گھر کو برباد کرے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اگر ہمارے اکابرین نے جدوجہد کی, قربانیاں پیش کی, اپنے خون کو اس ملک کی آزادی کے لیے بہایا تھا تو صرف اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں کی عوام, اس ملک کی عوام جو انگریزوں کی غلامی کر رہی تھی ان کو ان کی غلامی سے آزاد کرانا تھا کہ یہ لوگ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. اگر ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا تھا تو اس لیے بہایا تھا تاکہ ہمارے دیش کے اندر امن و امان قائم ہو جائے. اگر ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی تو اس لیے دی تھی تاکہ یہاں کے عوام ہندو مسلم کے نام پر نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر ایک ہو کر رہیں اور آپس میں اتحاد قائم کر کے رہیں, بھائی چارہ
قائم کر کے رہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں ملتی۔ تو دوستو، آؤ ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم لوگ اتحاد قائم کریں گے، پیار محبت قائم کریں گے، بھائی چارہ قائم کریں گے، اور ہندو مسلم کے نام پر نہیں بٹیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں بانٹنے کی کوشش کریں گے تو ان کو منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ہندو مسلم ایکتا کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں بھی اس کے خلاف، یعنی جو آج ذات مذہب کے نام پر دنگے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، خون بہائے جا رہے ہیں، لوگوں کی جانیں گنوائی جا رہی ہیں، لوگوں کی جانوں کو، لوگوں کو بے قصور ستایا جا رہا ہے، اور معصوم لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، بے قصوروں کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر پیار محبت نہیں ہے، ہمارے اندر بھائی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ہندو مسلم کے نام پر نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر ایک ہو جائیں گے تو یاد رکھنا، حکومت آپ کے قدموں کو چومے گی، حکومت آپ کی ہر باتوں کو مانے گی، کیونکہ جب حکومت کو پتا ہوگا کہ یہاں کی عوام ہندو مسلم کے نام پر نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر ایک ہے، ان کے اندر بھائی چارہ ہے، پیار محبت ہے، تو جو بھی آپ آواز اٹھاؤ گے آپ کی باتوں کو قبول کیا جائے گا، آپ کی مانگوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو دوستو، اس لیے اگر آج اس ملک کو ضرورت کسی بات کی ہے تو وہ ایکتا کی ہے، اور ایکتا کیا اسی طرح قائم ہوگی کہ ہم لوگ ہندو مسلم کے نام پر بٹے نہیں، بلکہ ایکتا اس طرح قائم ہوگی کہ ہم لوگ انسانیت کے نام پر ایک ہونے کی کوشش کریں، اور ہندو مسلم کے نام پر کوئی بھی بات نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اگر کوئی بات کرنی ہے تو انسانیت کے نام پر بات ہوگی۔ اور یاد رکھنا، اگر اس ملک کی عوام پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اگر کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا تو ایکتا سماج سمیتی اور اتحاد فرنٹ کے لوگ اس کا وروଧ کریں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم اس ملک کے اندر امن قائم کر کے دم لیں گے، اس ملک کے اندر بھائی چارہ قائم کر کے دم لیں گے، اس ملک کے اندر امن و امان قائم کر کے دم لیں گے، سکون قائم کر کے دم لیں گے۔ اور وہ ہو سکتا ہے وہ صرف ایک چیز ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے بھائی چارہ، پیار محبت، امن و امان، اسی سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، آؤ ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم سب آج کے بعد کوئی بھی ہندو مسلم کے نام پر بٹنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور صرف انسانیت کے نام پر آج کے بعد ہم ایک ہوں گے، اور جہاں بھی جائیں گے کہیں ایکتا کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ شکریہ۔ جے ہند، جے بھارت۔